ہمت پیدا کریں اپنے اندر کہ ہم لوگوں کو بھی معاف کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ جب ہم معاف کرنے والے ہوں گے تو اللہ العالمین کی محبت ہمیں نصیب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر ہمیں معاف کر دیں کہ ہم نے لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی۔ لیکن حقیقت کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم جو لوگ ہیں، یعنی اگر ہم رشتہ دار ہیں، اگر ہم محلے دار ہیں، اگر ہم جان پہچان والے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کا جہنم میں جو ٹھکانہ ہے نا وہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ فلاں وہ ان کی جہنم میں کیا جگہ ہوگی، وہ تو مجھے پتا ہے، وہ دل میں بولوں نہ بولوں دل میں پتا ہوتا ہے، کیونکہ اتنے دل ہمارے خراب ہیں ایک دوسرے سے، اور ہر شخص کے گناہ ہمارے سامنے ایسے کھلے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں چاہے اسے نہ بھی کیے ہوں۔ ہمارا مائنڈ وہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ جی فلاں تک تو ایسا ہے، فلاں تو ایسے، فلاں تو ویسے، فلاں کے ساتھ تو بہت برا ہونے والا ہے، فلاں کی تو معافی نہیں ہونے والی۔ یہ سارے فتوے ہم جھاڑتے رہتے ہیں اپنی باتوں میں، کبھی غصے میں، کبھی نفرت میں، کبھی حسد میں، کبھی جلن میں، کیونکہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے جہنم میں جو مقامات ہیں وہ سب پتہ ہے۔ اللہ معاف کرے۔ حقیقت میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں جہنم میں۔ ہو سکتا ہے جس کو ہم ساری زندگی برا سمجھتے آئے ہوں، جس کے ساتھ ہم نے برائی کی ہو، جس کو ہم نے لوگوں میں بدنام کیا ہو، جو ہمیں گناہگار نظر آتا ہو، جس کے اندر ساری برائیاں نظر آتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ جنت میں کھڑا ہو ہم سے پہلے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے معاف کر دیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کسی چھوٹی سی برائی کے اوپر جس کو ہم نے اہمیت نہ دی ہو پکڑ رکھا ہو، اور ہو سکتا ہے الہ العالمین نے اس کو کسی بہت بڑے گناہ پر بھی معاف کر دیا ہو۔ کیوں کر دے گا اللہ معاف، اور کیوں پکڑ لے گا ہمیں؟ اس لیے کہ اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نے۔ اللہ کو بہتر پتہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کسی نے کوئی عمل کیا تو کن سرکمسٹانسز میں، کن حالات میں کیا، اینڈ اللہ نوز۔ تو اللہ ہی ہے جو فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہمیں دوسروں کے بارے میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ہمیں صرف معافی مانگنی چاہیے اور معاف کرنا چاہیے، معافی دوسروں بندوں سے بھی اور لوگوں کو بھی معاف کرنا چاہیے۔ ایک ہمارے ساتھی ہیں، وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ العالمین جو ہے وہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ سے معافیاں نہیں مانگتے، جنہوں نے توبہ نہیں کی، توبہ کرنے کے بعد اس برائی سے نہیں بچے اور اسی حالت میں مر گئے، تو یقیناً وہ گناہگار ہوں گے۔ لیکن جنہوں نے توبہ کی ہیں، جنہوں نے اللہ سے معافیاں مانگی ہیں، اللہ العالمین کی رحمت بہت عظیم ہے، بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو کلیریفائی فرما دیا، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہرگز نہیں بخشے گا۔ کسے نہیں بخشے گا؟ اسے ہرگز نہیں بخشے گا جس نے اس کے ساتھ کوئی شریک مقرر کیا، اسے نہیں بخشے گا۔ جس نے اللہ کے ساتھ کوئی شرک کیا کسی بھی قسم کا، وہ نہیں بخشا جائے گا۔ ہاں، شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور گمراہی میں جا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نساء میں اس بات کو کلیریفائی فرما دیا کہ شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ جس کو چاہے جتنے چاہے گناہ کر لے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے، بشرطے کہ وہ توبہ کرنے والا ہو، وہ گناہوں کی طرف واپس نہ جانے والا ہو، وہ گناہ کی معافی اس لیے نہ مانگنے والا ہو کہ آج گناہ کر لیا کل توبہ کروں گا پرسوں پھر گناہ کروں گا، بلکہ اپنے نفس سے لڑتا ہو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہو، پھر بھی اگر ہو جاتا تو پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا اور روتا ہو، تو الہ العالمین کی رحمت اسے معاف فرما دے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو الہ العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، دوسروں کے گناہوں کو نہیں بلکہ دوسروں کی اچھائیوں کی طرف نظر کرنی چاہیے، ان کی اچھائیوں کو آگے بڑھانا چاہیے اور گناہوں کو چھپانا چاہیے، کیونکہ الہ العالمین نے میرے اور آپ کے بھی گناہوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ ستار العیوب ہے، اگر وہ چاہے تو ہمیں دنیا کے سامنے ہمارے گناہوں کو ظاہر کر دے، پر الہ العالمین نے پردہ رکھا ہے تو ہمیں بھی پردہ رکھنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، آمین۔